أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کے تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت بحمد الحساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہو اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. حمد و ثنا کے بعد آج کی گفتگو ایمان کی کمزوری کی نشانیاں کیا ہے، اس حوالے سے کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو بڑا خوبصورت بنایا ہے اور اس کو چلانے کے لیے، اس کو حرکت دینے کے لیے ایک ایسی چیز کا بندوبست کیا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی. اس انسانی جسم کی قیمت، اہمیت اسی چیز کے ساتھ ہے جس کو روح کہتے ہیں. ایک بال بھی اس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا، اس جسم جیسا، اور کوئی اس جسم میں سے کوئی تھوڑا حصہ بھی اتار کے دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہوتا. یہ اتنا قیمتی ہے. لیکن جب اس سے روح نکل جاتی ہے تو سب سے زیادہ قربت رکھنے والے عزیز رشتے بھی سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اس کو مٹی کے اندر دفن کرنے کا بندوبست کرو. وہ 24 گھنٹے بھی رکھنا گوارا کوئی نہیں کرتا، جتنا مرضی کوئی عزیز ہو. تو گویا اس جسم کی قیمت کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ ہے. روح نکل جاتی ہے اکیلا یا کسی کام کا نہیں ہے. تو بیعینی ہی جب یہ جسم بیمار پڑتا ہے تو ایک بیماری لگتی ہے، خدا نہ خواستہ کچھ بھی بے شمار بیماریاں ہیں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے. جب کسی کو خاص طور پہ آج کل کا جو بخار ہے اگر 2-3 ہفتے ہو جائے یہ کورونا کے دنوں میں، تو وہ اس طرح جسم کو کر دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کمزوری میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اور اس کے لیے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے گلوکوز کا استعمال، ملٹی وٹامن چیزوں کا، گولیوں کا، یا دوسری
جتنی بھی طاقتور چیزیں ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ کمزوری نقاہت جلدی دور ہو جائے. کوئی بھی اسی طرح کی خدا نہ خواستہ کسی کو بیماری لگ جائے، جسم کمزور ہو جائے اور اس سے بیٹھا بھی نہ جائے صرف ایک بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے کتنی ہی زیادہ خوراک کا، مختلف قسم کی خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے تاکہ یہ کمزوری جلد دور ہو جائے. اس جسم، اس روح سے بھی زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ وہ ایمان ہے. اس جسم، پہلے دو مثالیں دی ہیں نا، روح اور جسم کی، ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان. اس کی مثالیں بے شمار ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں، کیا انہوں نے اپنے جسم کو بچانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا ہے؟ کوئی روح کو بچانے کے لیے کوشش کی ہو؟ کس کو بچانے کی کوشش کی ہے؟ صرف ایمان بچانے کی کوشش کی. اس نے کہا جسم ہے، جو مرضی کر لو اس کے ساتھ. کیا ہو جائے گا؟ جتنا کوشش کر لو گے اس کے ساتھ، لوتھڑے لوتھڑے کر دو گے، اس سے روح نکل جائے گی. لیکن روح نکلنے سے بھی، جسم لوتھڑے لوتھڑے ہونے سے بھی ایمان کبھی نہیں ڈگمگائے گا، وہ مضبوط ہی رہے گا. تو سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان ہے، جو روح سے بھی قیمتی ہے، جسم سے بھی قیمتی ہے. جس کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر بار، اپنی جائیداد، سب چیزوں کو مکہ کے اندر چھوڑ دی. ہم میں سے کوئی ہے ایسا کہ ایک پیکج ملے ایمان کے لیے، آ جاؤ آپ اپنا 5 مرلے کا مکان چھوڑ کے آ جاؤ، 3 مرلے کا مکان چھوڑ کے آ جاؤ؟ کوئی ایسا ہے؟ وہ سارے صحابہ جو اس وقت مکہ میں موجود تھے، انہوں نے رشتوں کی بھی قربانی دی، انہوں نے اپنی جائیدادوں کی بھی قربانی دی، اور انہوں نے اپنے ان قیمتی جسموں کی بھی قربانی دے دی. بچایا کیا؟ صرف ایمان. یہ دوسری طرف نہ موضوع چلا جائے کہ ایمان سب سے قیمتی ہے. یہ دونوں چیزیں سے زیادہ ایمان قیمتی ہے. تو قیمتی چیز کی حفاظت زیادہ کرنی چاہیے، جو کم قیمت والی اس کی کرنی چاہیے. ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ جو قیمتی چیز ہے. جسم کو آپ جتنا مرضی آپ اس کو طاقتور چیزیں دے لیں، لیکن اس کی لمٹ ہے. اس کے بعد اس کی طاقت جواب دے جائے گی. جو مرضی کھلا لیں، 60 سال تک آپ جو مرضی کھلا لیں، 70 سال تک جو مرضی کھلا لیں، روح نکل گئی، سب ضائع چلا، وہ سارا مٹی میں مل جائے گا. تو کیا کریں گے؟ لیکن اگر ہم ایمان کہیں کمزور ہو گیا، اس کو کوئی وٹامن نہ دیا، اس کو کوئی طاقت والی چیز نہ دی، تو کچھ نہیں بچے. اور یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتی، اس کو کوئی خرید نہیں سکتی. اور یہ آپ کو جسم ختم ہو جائے گا، یہ آپ کی ملکیت میں رہے گا. روح چلی جائے گی، یہ آپ کی ملکیت میں رہے گا. آپ قبر میں چلے جائیں گے، یہ آپ کی ملکیت رہے گا. آپ محشر میں چلے جائیں گے، یہ آپ کی ملکیت میں رہے گا. کوئی اس کا وارث نہیں ہوگا، کوئی اس کے ہتھیار نہیں سکتا، کوئی اس کی رجسٹری نہیں کروا سکتا. یہ آپ کے حصے کا ہے اور آپ کو یہ جنت میں لے جا کے چھوڑے. تو کس کی حفاظت کرنی ہے؟ کہیں اب چیک یہ کرنا ہے چند منٹوں کے اندر کہ کیا یہ قیمتی چیز کہیں کمزور تو نہیں؟ اس کو گلوکوز کی ضرورت تو نہیں ہے، بوتل لگنے والی تو نہیں ہے، اس کو کسی وٹامن کی ضرورت تو نہیں ہے. کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ کیا اس کو کسی بیماری نے کمزور تو نہیں کر دیا؟ اس کو کسی ایسی بیماری نے لاغر تو نہیں کر دیا؟ اس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا. 2-3 چکر آ جائیں، سارے پریشان ہو جاتے، مجھے چکر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب ایمان کو اتنے چکر آتے ہیں، کوئی پریشان نہیں ہوتا. بہرحال تو سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ گناہ کے اوپر عادت اگر کسی کی پختہ ہو گئی ہے تو سمجھیں اس کا ایمان لاغر ہے، اس کے ایمان کو ڈرپ کی ضرورت ہے.
وہ بہت کمزور ہے. جس کو کسی گناہ کی عادت پڑ گئی ہے اور اس گناہ کرتے وقت، اس گناہ کو کرتے وقت کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو گویا وہ ایمان اس کا کمزور ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اسی حدیث کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے. اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہے، ہاتھ سے روکنے والی کا ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے. زبان سے روکنے بھی کی طاقت نہیں تو دل سے برا تو جانے. اور فرمایا جو دل سے ہی صرف برا جان سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا، ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ترین لاغر ایمان ہے، یہ کمزور ایمان ہے. اور جب یہ بھی ختم ہو جائے تو پھر کیا بچے گا؟ دل سے برا جاننا بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں، دل سے برا جاننے کی بھی وہ بھی سکر ختم ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے پلے. تو بہرحال ایمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب کسی بھی گناہ کی عادت پڑ جائے اور پختہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی جو اللہ رب العزت نے فرمایا تیری ساری امت کو معاف کر دوں سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرین. صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا جو رات کو تنہائی میں گناہ کریں گے اور دن میں مجلسوں کے اندر سریعام سب کو بتائیں گے میں نے ایسے ایسے گناہ کیا ہے، ایسے کیا ہے، اپنی وہ چلاکی بتائیں گے. اس گناہ کو بتائیں گے جس گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اس کا پرچار کریں گے. یہ ایمان کی پختگی ہے. بے شمار شروع میں کوئی اگر کسی کے ایمان کے اندر کوئی مضبوطی ہے، وہ اگر میوزک سنے گا تو اس کو تھوڑا برا لگے گا، لیکن جب عادت پڑ جائے گی تو پھر وہ کہتا ہے جی مجھے سکون ملتا ہے تو صرف موسیقی سے ملتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا. تو گویا ایمان کی کمزوری ہے. معاف کرنا، یہ داڑھی بھی ایمان کا حصہ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، شاید کہ اللہ کسی کو اس سے ہدایت دے دے، کیونکہ سارے انبیاء کی داڑھی موجود تھی. کوئی ایسا نبی نہیں تھا جس کی داڑھی نہیں تھی، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی نہیں تھی. لیکن ہم روز ختم کرتے ہیں. کبھی شاید وہ احساس نہیں جو پہلی مرتبہ ہوتا ہے. مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ جب انگریز کی قید میں تھے اور سزا سنائی دی، لمبا واقعہ ہے، سزا سنا دی گئی اور سزائے موت ہو چکی تھی. اس سے پہلے کیا ہوا کہ ان کی داڑھی کو موڑ دیا گیا. تو وہ داڑھی کے بال ہاتھ میں پکڑ کر انگریز جو جج تھا اس کے سامنے رو رہے. انہوں نے کہا رکو ذرا، ہو سکتا ہے کوئی احساس ہو گیا ہے، شاید کوئی ہمارے ساتھ یہ کوئی مذاکرات کر لیں واپس آ جائے. انہوں نے پوچھا جی بتائیے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو احساس ہو گیا ہے، واپس آنا چاہتے ہیں، آپ کی سزا ختم ہو سکتی ہے. میں کہا میں سزا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے جسم کا یہ حصہ تھا، یہ داڑھی، یہ داڑھی کتنی خوش قسمت ہے جو مجھ سے پہلے اللہ کے راستے میں قربان ہو چکی ہے، جو مجھ سے پہلے قربان ہو چکی ہے. اور ہم روز شیطان کے کہنے پہ اس کو روز قربان کرتے ہیں، لیکن وہ احساس نہیں ہے. لیکن جن کو احساس تھا ان کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت تھی. بے شمار ایسی چیزیں کہ گناہ کی لت پڑ جاتی، کچھ پینے والی ایسی چیزیں، کچھ حرام ایسی چیزیں ہیں جو منع کی گئی ہیں. پہلے دن تھوڑا سا برا لگتا ہے، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، پھر انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کو پکڑ لیا گیا اور اس نے کہا جی میں نے تو پہلی دفعہ یہ برائی کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قذف تھا، تو جھوٹ بولتا ہے. امیر المؤمنین تھے ان کے زمانے میں، صحیح کہ میں نے پہلی دفعہ یہ گناہ کی. انہوں نے کہا قذف تھا، تو جھوٹ بولتا ہے. جو پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، تو ظاہر ہو چکا ہے. جب بندہ ظاہر ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس کو گناہوں کی پتہ نہیں کب سے لت پڑ چکی تھی، اب جا کے اللہ نے اس کو رسوا کی ہے. پہلی دفعہ گناہ کرنے سے اللہ رسوا نہیں کر سکتی، یا اس گناہ کے پیچھے کئی گناہ ہوتے.
لہذا پہلی بات یہ ہے کہ گناہوں کی عادت نہ پڑ جائے. اگر عادت پڑ گئی ہے تو ایمان کمزور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تازہ تازہ ایمان لائے ہو، ایمان ابھی دلوں میں راسخ نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، نہ ہی ان کے پوشیدہ چیزوں کی طرف، پوشیدہ رازوں کے پیچھے پڑو، نہ ہی ان کے پردہ پوشی کرو، ان کو پھیلاؤ نہیں. کیونکہ اگر انسان کسی کی پردہ پوشی نہیں کرے گا، اس کو فاش کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ بھی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی نہیں کرے گا، اس کو بھی پھیلا دے گا اور اس کی عزت نیلام ہو جائے گی. اگر وہ گھر میں بھی چھپ کے بیٹھا ہے، اللہ اس کو رسوا کر دے گا اگر کسی کے پیچھے پڑتا ہے. دوسری بات، جو عبادت میں سستی کرتا ہے اس کا ایمان بھی داغر ہو چکا ہے، اس کو بھی ڈرپ کی ضرورت ہے، اس کو بھی ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. پڑھتے ضرور ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. سورۃ ماؤن کے اندر یہی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی میں پڑھتے ہیں. بربادی ان کے لیے ہے. اور کتنی عبادات کر لیتے ہیں، ابھی وقت ہے، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی ہم نمازیں پڑھیں گے، ابھی تو میں جوان ہوں، تھوڑا سا بوڑھا ہوں گا 40 سال کے بعد، یا ریٹائر ہو جاؤں، یا فلاں کام ہو جائے، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، یہ ساری اپنی ذمہ داریوں سے میں عہدہ برا ہو جاؤں، پھر میں مسجد کو سنبھالوں گا، پھر میں نے بہت عبادت کرنی ہے. ابھی سستی ہے. اگر یہ سستی ہے نمازوں کے اندر، یہ نیکی کرنے میں رکاوٹ آتی ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے. تیسری بات، اللہ کے احکام اس کے سامنے بیان ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا اس کے سامنے مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کا ایمان جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس کو غیرت نہیں آتی، ایمانی غیرت بیدار نہیں ہوتی، تو اس کا ایمان بھی کمزور ہے. کوئی بھی حدیث ہے، اس کو ماننے والا کسی بھی مسلک کا ہے، وہ حدیث ہے، اس مسلک والے کو اگر مذاق کرتے ہیں تو مذاق آپ سنت رسول کو کرتے ہیں، اور اس کا ایمان نہیں ہے. وہ کس کو مذاق کرتا ہے؟ وہ سنت رسول کو مذاق کرتا ہے. لہذا دین کے بارے میں اگر مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کی ایمانی غیرت بیدار نہیں ہوتی، تو اس کا ایمان بھی کمزور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے جس طرح کے سب جب بنائی جاتی چٹائی، اس کے تنے جوڑ جوڑ کے بنائی جاتی ہے، اس طرح فتنے آئیں گے. اگر ایک بھی فتنہ کسی کے دل میں راسخ ہو گیا تو اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اور اگر کسی کا دل بچ گیا تو اس کا دل سفید ہو جائے گا. اور فرمایا کہ پھر سیاہ دل والے وہ اس دلدل میں پھنستا ہی جائے گا، پھر وہ فتنوں میں نہیں پڑے گا. فتنے روز اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم، یہ فتنوں کا دور ہے. ہر 1 گھنٹے کے بعد، ہر منٹ کے بعد اگر آپ کو خبریں سنیں گے، کسی جگہ بھی کوئی نئی خبر سنیں گے، ایک نیا فتنہ ہے. تو فتنوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایمانی غیرت بیدار ہو، ایمان مضبوط ہو. اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ فتنے تو اس طرح آتے ہیں جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے پیر در پیر گرتے ہیں، اس طرح فتنے آتے ہیں. تو لہذا فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. فرمایا اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے کہ وہ نیکیوں کو حقیر سمجھتا ہے، بے شمار ایسی باتیں اس کے سامنے ہیں، ان کو حقیر سمجھتا ہے، چھوڑے یہ نیکی نہیں، اصل ایک ہی نیکی ہے، حج کر لیں بڑے یہ نیکی، یہ نیکی ہے، عمرہ کریں یہ نیکی ہے، روزہ رکھیں یہ نیکی ہے، نماز پڑھ لیں صرف یہ نیکی ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو وہ حقیر نہ سمجھے، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اس کو بڑا سمجھے،
اور اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ اللہ نے مجھے اس نیکی کی بھی توفیق دی ہے، موقع دیا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہل بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، اور ان کے دماغ اور دل کام کر رہے ہیں، دل و دماغ کے اندر سوچ رہے ہیں کہ کاش ایک وقت مل جائے میں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کر لوں، وہ بڑی بڑی نیکیاں بھی کر لوں۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی موقع ملتا ہے۔ آپ نے کتنی بار وہ حدیث سنی؟ ایک آدمی جس نے درخت راستے سے ہٹا دیا اس سوچ کی بنا پہ، یا ٹہنی راستے سے ہٹا دی اس سوچ کی بنا پہ، یہ کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے، کسی گزرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اللہ نے صرف اس نیکی کی بنا پہ اس کو جنت عطا فرمایا، اور وہ ایک چھوٹی سی نیکی جس نے ایک جانور کو، جس کو ہم اچھا بھی نہیں سمجھتے اور جس کو ہم دھتکار دیتے ہیں، جس کو ہم جو ہے دور سے پتھر مار مار کر بھگا دیتے ہیں، اس نے دیکھا ہے اس کو ضرورت پانی کی ہے، اس نے اس کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے موقع ملتے ہیں تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ اگر آپ اپنے ڈول میں سے کسی بائی کے ڈول میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں، اس کو بھی نہ جانے دیں، اس موقع کو بھی نہ جانے دیں۔ یہ بھی بڑا غنیمت موقع ہے، اور اس کو پانی کی ضرورت ہے، آپ اتنا پانی اس کے ڈول میں ڈال دیں، اس کے گلاس میں پانی ڈال دیں، اس کی پیاس ختم ہو جائے۔ اور ہمارے راستے دیکھیں، ہماری گلیاں دیکھیں، ہمارے بازار دیکھیں، ہمارے روڈ دیکھیں، ہماری شاہراہیں دیکھیں، ہاں آپ صرف 1 کلومیٹر سفر کریں اور ان حدیثوں کو سامنے رکھیں کہ ہر 1 میٹر پہ آپ کو ہماری عادتیں اس کے خلاف ہی نظر آئیں۔ ہماری عادتیں، بازار بند ہیں، کسی کی وجہ سے گٹر بند ہے، کسی نے اپنے گھر کی صفائی کر لی ہے تو بازار سارا خراب ہے، چیٹے پڑ رہے ہیں، پانی سے بھرا پڑا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں جمع ہو سکتے۔ یہ دنیا کی، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، یہ یاد رکھیں، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے حسد اسی کو پیدا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت جتنی ہوگی حسد اتنا ہی ہوگا۔ اور کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے بعد دنیا زیادہ ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ اس کے بعد دنیا کی یہ تمام نعمتیں موجود ہیں، مجھے کیوں نہیں ملی؟ دنیا کو ضرورت سمجھیں، دنیا کو خدا نہ بنائیں۔ بس اتنی سی بات ہے، ضرورت کے تحت جتنا چاہے استعمال کریں، صحابہ نے کیا ہے، ضرورت کے تحت جتنا چاہے استعمال کریں، اس کو حاصل کریں، لیکن اس کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا، اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر حسد ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ یہ 5 چیزیں خود چیک کر لیں، ہم بیٹھے بیٹھے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان لاغر ہے، کمزور ہے، یہ ڈگمگا رہا ہے، اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، وٹامن دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم مسلمان کہے کہ ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ سب سے پہلی بات، کیا ہماری روٹین تو نہیں گناہوں پر؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور عادت پختہ ہو چکی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اپنے اعمال دیکھیں، اپنی روٹین دیکھیں، کہیں ایسا گناہ کوئی تو نہیں ہے جس پر ہماری روٹین بن چکی ہے۔ دوسری بات، عبادت میں سستی تو نہیں ہے کہیں؟ عبادت میں ہم کاہلی کا شکار تو نہیں ہے، نمازوں کے اندر کاہلی کا شکار تو نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ہماری غیرت بیدار نہیں ہوتی تو ایمان کی کمزوری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نیکیوں کو کہیں ہم حقیر تو نہیں سمجھتے۔ پانچویں بات، کہیں ہم حسد کا شکار تو نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، لیکن چند باتیں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی دیکھیں، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور قیمتی چیز کی حفاظت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی سیکیورٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے بندہ زیادہ ہر وقت پریشان بھی رہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔